بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت میں مسلم شریف کی ایک احادیث پاک میں نے پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر اصحاب رسول کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اصحاب رسول آقا علیہ السلام سے مختلف سوالات کر رہے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، آج میں تم سے 4 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور جو شخص میرے ان 4 سوالوں کا جواب دے گا اسے مصطفیٰ جنت کی بشارت دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیرت میں، سوچ میں پڑ گئے کہ آقا علیہ السلام آج کیا سوال کریں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلا جو سوال کیا، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہا کہ قال ابو بکر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کا روزہ میں نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرحبا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، انا قال فمن تبع منکم اليوم جنائز، فرمایا کہ بتاؤ کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو آج کسی کا جنازہ پڑھ کر آیا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ قال ابو بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر جنازہ پڑھ کر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا۔ اب آقا علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، انا قال فمن اطمع منکم اليوم مسکینا، کہ آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، قال ابو بکر، کہ آقا میں مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ چوتھی مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے کون شخص ہے جو کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، قال ابو بکر، کو حضور ابو بکر کر کے آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا بشارت دی؟ فرمایا کہ انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرہ الا دخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تمام کوالٹیاں موجود ہیں، مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال تھا کہ صائما، کہ تم میں سے روزے کون رکھتا ہے۔ روزہ ایک تقوی و طہارت کی بہت بڑی منزل ہے، بلکہ یہاں تک کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بندے کو رب کا قرب مل جاتا ہے، اور روزے دار کو قیامت والے دن اللہ کریم اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے نفس امارہ کو مارنے کے لیے اپنی آنکھوں کا علاج، اپنی زبان کا علاج، اپنے ہاتھوں کا علاج، اپنے پیروں کا علاج اور اپنے دل کا علاج، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو سب سے بہترین نسخہ ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزہ جو ہے
انسان کے نفس کو جو ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے فقراء، بہت سارے صوفیاء، ان کی ساری زندگی یہی منزل رہی، کیونکہ ہمیشہ صوفی جو ہے ہوتا ہے وہ نفس کا علاج کرتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہی انسان کو بہکاتا ہے، وہی انسان کو کہتا ہے کہ یہ کر لے، یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو۔ نفس جو ہے اسی کے بارے میں تو خالق نے قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ ہر وقت انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے جو دوسرا فرمایا کہ جنازے کے بارے میں، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر محلے میں سے ایک شخص بھی ادا کر لیتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا 40 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہو اس شخص کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے مولا اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ مسکین ایک ایسا قافلہ ہے، ایسے لوگوں کا قافلہ ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے زندگی بھی دے تو مسکینوں والی دینا، اور مجھے موت بھی دے تو مسکینوں والی دینا، اور مجھے حیاتی بھی دو تو مسکینوں والی دینا، کیونکہ مسکین اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور چوتھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے مولا اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دین، تمہاری شان، تمہارا مقام بلند ہو تو میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا کرو، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھام لے اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت کو تھام لے، انشاءاللہ تجھے دونوں راستے جو ہے یہ کامیابی کے راستے ہیں، اور دونوں راستے پر چلنے والا جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہے، حشر والے دن بھی کامیاب ہوگا۔ تو ذات صدیق اکبر کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ میں مقامات صحابہ ایک کتاب ہے اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ عرب شریف کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی اور بہت سارا اس نے علاج کرایا، لیکن وہ علاج نہ ہوا اور نہ اسے شفا ملی۔ ایک دن آسمان سے آواز آتی ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے شفا مل جائے تو یا صدیق کا ورد کیا کر۔ اب وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کا ورد کرنے لگا، اور جب ورد کرتا رہا کچھ عرصے بعد اسے مالک نے شفا بھی دے دی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے اوپر بھونکتے ہیں انہیں چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اصحاب رسول کے اوپر بھونکنا جو ہے یہ بند کریں۔ میرے پیارے صدیق اکبر تو وہ ہیں جن سے خدا نے پیار کیا ہے، پھر مصطفیٰ نے پیار کیا ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ میں ان مؤمنین سے راضی ہوں۔ جن سے خدا راضی ہوگا ان سے مصطفیٰ راضی ہوگا، اور جن سے مصطفیٰ راضی ہوگا ہم ان سے کیوں ناراضی ہوں گے؟ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، بکواس کرنا، ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، اور اصحاب رسول کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اسی میں ہے، اور ہماری نجات اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حضور کے اصحاب کا احترام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔